الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق اللہ العظیم. وعن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدین والنصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. میرے خطابات جمعہ کے سلسلے میں بعض رفقاء اور احباب کو یہ شکایت ہے کہ اس میں کچھ ریپیٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. وہی مسائل، وہی معاملات، وہی باتیں بار بار دہرا کر سامنے آ رہی ہیں. میں نے اس مسئلے پر غور کیا. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دین کی بنیادی دعوت، اس کا اصل پیغام، قرآن کی دعوت، قرآن کی حکمت، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک حقیقت واحدہ ہے. اسی کو پیش کیے چلے جانا یہ ہمارا کام ہے. اگلی بات کا مرحلہ اس وقت تو آ سکتا ہے کہ جبکہ اس بنیادی دعوت کو معتدم تعداد میں لوگوں نے قبول کر لیا اور کوئی فی الواقع اگلا مرحلہ درپیش ہو، تب تو کوئی نئی بات، نئی صورتحال سے متعلق جو بھی ہدایت و رہنمائی وحی ربانی میں ملے، احادیث نبویہ میں ملے، اس کو بیان کیا جائے. ورنہ اس کے سوا کیا چارہ کار ہے؟ جسے کہا ہے کسی شاعر نے کہ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. مجھے خیال آیا کہ آپ یہ غور کیجئے، اگر قرآن مجید میں صراحتاً مذکور نہ ہوتا تو شاید ہمارے لیے یہ بات ناقابل تسلیم ہوتی کہ حضرت نوح نے 950 برس تک دعوت دی. کس بات کی دعوت؟ 950 برس کس چیز کی تکرار کرتے ہیں؟ اگر قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، اگر لوگوں نے قبول نہ کیا تو اگلی کون سی بات وہ کرتے؟ یا تو یہ کہ واز گوئی کوئی پیشہ ہو، یا جیسے ہندوؤں میں دسہرہ منایا جاتا ہے، یا ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ ہے وہ بھی سالانہ کو اپنا جشن یا کوئی اپنی ایک تقریب بناتا ہے، اس کے لیے پھر وہ ہر سال نئے ڈائلاگ تصنیف کرنے پڑتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ورنہ تو لوگ اکتا جائیں گے کہ یہی بات پچھلے سال سنی تھی. تو نئی نئی باتیں اس کے اندر جب تک کہ نہ ان میں اضافہ کیا جائے، نئی نمک اور نیا مسالہ اور نئی مرچیں نہ ڈالی جائیں تو اس کے اندر تنوع کی لذت پیدا نہیں ہوگی. وہ مسئلہ تو دوسرا ہے. لیکن دین کی بنیادی دعوت تو وہی ہے. اور جو بھی کوئی شخص اس راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے اس کے سوا کیا چارہ کار ہے کہ اس بات کو دہراتا رہے.
اس کے علاوہ جہاں تک جمعے کا تعلق ہے، اضافی طور پر سمجھ لیجئے اس کا اپنا ایک تقدس ہے. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ کسی جماعت کا اجتماع نہیں ہے، یہ ہماری ایک دینی تقریب ہے. تقریب کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے تو آپ اس سے چونکے نہیں. اس کے لیے خود حضور نے عید کا لفظ استعمال کیا ہے. الجمعہ تو عید المسلمین، اس لیے کہ لفظ عید کا مفہوم یہ ہے جو دوہرا دوہرا کر آئے، اعادہ ہو رہا ہو. عادہ یعود عودا، لوٹنا. تو جیسے ہماری سالانہ عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح ہماری یہ ہفتے وار عید ہے. اسی لیے جیسے اس کے لیے تیاری ہے، نہاؤ دھو اچھے کپڑے پہنو، ایسے ہی اس کے لیے بھی تیاری ہے. خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے ماحول میں مسلمان جمع ہو، پسینے کی بو سے منغص نہ ہو رہا ہو طبیعت کا معاملہ، مزاج جو ہے، بلکہ یہ کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس جڑ کر بیٹھے ہوئے ہوں. تو بجائے اس کے کہ حواس منتشر ہوں، حواس مجتمع ہوں اس بات کے لیے کہ جو کہی جا رہی ہے اس کی طرف پورے کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ توجہ ہو سکے. اس حوالے سے یہ عید ہے ہماری اور اس کا ایک دینی مقام ہے. اس میں خطاب اور خطبہ جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق اگرچہ ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ خطاب جو ہوتا ہے جمعے کا، یہ حقیقت میں اس خطبے ہی کی تلافی ہے. خطبہ تو ہمارا اصولی اعتبار سے وہ عربی زبان کا خطبہ ہے، اس لیے کہ اس حکم جو خطبے کا شرعی ہے وہ تو وہی ہوگا کہ جو عربی زبان کا خطبہ ہے. یہ میری تقریر خطبے کے حکم میں نہیں ہے، لیکن یہ اس پر اضافہ کیوں کیا گیا؟ ایک اعتبار سے اسے بدعت بھی کہا جا سکتا ہے. اضافہ ہے ایک ضرورت کے تحت کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم. مجھے اس مصرے کے حوالے سے یاد آ گیا کہ میرے چھوٹے بھائی نے جو میرے ساتھ ایک سفر پر گئے تھے ترکی، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، غالباً 3 سال ہو گئے یا 4 سال. تو امریکہ میں ڈاکٹرز کی ایک ایسوسی ایشن ہے، مسلم ڈاکٹرز کی، اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ. انہوں نے اپنا کنونشن رکھا تھا ترکی میں، استنبول، اور وہاں مجھے بلایا گیا تھا، جسے کی نوٹ سپیکر کہا جاتا ہے، چیف سپیکر کی حیثیت سے. تو میں گیا تھا، میرے ساتھ یہ بھی گئے تھے. اس کا انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے، وہ ابھی حال ہی میں طبع ہوا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے زبان یار من ترکی. تو وہ چونکہ یہ لفظ میری زبان پر آیا تو مجھے یہ یاد آ گیا کہ اس عنوان سے وہ سفر نامہ طبع ہو گیا ہے. بہت معلومات افزا ہے. لیکن میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ عربی زبان کا خطبہ، زبان یار من عربی ومن عربی نمیدانم، ہم عربی جانتے نہیں. اس لیے جو خطبے کا اصل مقصد ہے، جو خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا، اس کو کسی درجے میں، عربی زبان کی کہاوت ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کوئی شے اگر کل کی کل حاصل نہ کی جا سکے تو پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، جتنی مل سکے اتنی تو لو. تو خطبے سے اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو یہ خطاب جمعہ اسی مقصد کے لیے، لہذا اس کے تابع رہے گا. اور اس خطاب جمعہ یا خطبہ جمعہ کا اصل مقصد کیا ہے، اس میں البتہ 2 رائے ہیں. اس لیے کہ میری جو ایک رائے ہے میں اس پر اب بھی جازم ہوں، قائم ہوں، لیکن اس سے ذرا ایک اختلافی رائے بھی ایک صاحب نے ایک مرتبہ میرے سامنے رکھی تو مجھے اس میں وزن نظر آیا. میں نے ان دونوں رائےوں کو پھر تول کر میں پھر اپنی رائے پر جازم ہوں، یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ دوسری بات بھی چونکہ بالکل بے وزن نہیں ہے، لہذا اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ رائے یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کا یا خطاب جمعہ جو اس کے تابع ہے، اس کا اصل مقصد ہے تذکیر. تذکیر کے معنی ہوگی یاد دہانی. یاد دہانی سے مراد کیا ہوگا کہ ایک بنیادی یاد دہانی ایمانیات کی ہے، اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، موت یاد آئے. جیسے کہ حضور نے خود فرمایا اکثر ذکر ہادم اللذات موت کے جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے اس کا ذکر، اس کی یاد کثرت سے کیا. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء.
ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جبکہ اس پر پانی پڑتا رہے. تو صحابہ نے سوال کیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، حضور ہمیں یہ بتائیے پھر اس کا سیکل، اس کا پالش کیسے ہو؟ ہماری تلواروں پر زنگ آتا ہے ہم سیکل کر لیتے ہیں پھر چمک اٹھتی ہیں. تو اگر دلوں کے اوپر بھی زنگ آتا ہے تو اس کا بھی کوئی پالش ہوگا، اس کا کوئی سیکل ہوگا. کیسے ازالہ کیا جائے؟ فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت کرو، موت کو کثرت سے یاد رکھو اور تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کرو تو دل کے اوپر جو زنگ آتا ہے وہ دھلتا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ اصل مقصد اس کا تذکیر ہے. تذکیر میں ایمانیات، اخلاقیات، اس میں لازم دین کے احکام وہ بھی یاد دلانے کی چیزیں ہیں تاکہ انسان کو یاد رہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اس رائے کی تقویت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ کہ جمعے کی نماز میں، بلکہ نہ صرف جمعہ بلکہ عیدین کی نماز میں بھی، یعنی ان نمازوں میں جن کے ساتھ خطبہ ہے، آپ کثرت کے ساتھ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسرے میں سورۃ الغاشیہ اس کی تلاوت فرماتے تھے. اور دونوں میں اگر قدر مشترک تلاش کی جائے کہ کیوں آپ نے ان کو منتخب کیا تو وہ تذکیر کا لفظ ہے. سورۃ الاعلی میں فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے. یعنی یہ کہ خطبے کا کام کیا ہے؟ تذکیر. اور سورۃ الغاشیہ میں بھی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، کسی کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے. لیکن یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی خوف ہے انہیں تو یقیناً فائدہ پہنچے گا. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، جس کے دل میں ذرا بھی خوف ہے وہ خوف تازہ ہو جائے گا، وہ ایک دفعہ پھر جرجری آ جائے گی، پھر کچھ تنبہ ہو جائے گا، پھر کوئی خیر کی طرف مائل ہو جائے گا. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ خامخواہ دل گرفتہ نہ ہو کہ لوگ میری بات سن تو رہے نہیں، آپ ان پر داروغہ تو ہے نہیں. آپ سے یہ تو پوچھا بھی جائے گا کہ یہ کیوں نہیں انہوں نے سنی، کیوں نہیں مانی. آپ کا کام تو یہ مذکر ہے، آپ کا کام ہے یاد دہانی کرانا، تذکیر کرانا. اس سے وہ دلیل قوی ہو جاتی ہے کہ اصل میں اس خطبہ اور خطاب جمعہ، میں خطاب جمعہ کو بھی تابع کر رہا ہوں خطبے کی، تو اس کا اصل مقصد اس رائے کی روح سے تذکیر ہے. میری مستقل رائے ذرا اس سے مختلف ہے اور وہ مبنی ہے اس پر کہ قرآن حکیم میں ایک پوری سورت ہے سورۃ الجمعہ، اور سورۃ الجمعہ کے دوسرے رکوع میں وہ احکام جمعہ ہے اور خاص طور پر خطبے کی اہمیت. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور یہاں وہ ذکر اللہ جو ہے احادیث سے میں مسلسل کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں مضامین تکرار کے ساتھ کہ اصل مراد خطبہ ہے، اس لیے کہ ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، یہاں 2 رہ گئی، اور غالباً انہی 2 کی تلافی کے لیے 2 خطبے، ورنہ ایک خطبہ بھی ہو سکتا تھا. حضور تو لمبے خطبے دیتے ہی نہیں تھے، لیکن یہ کہ مختصر خطبے کو بھی 2 حصوں میں کر دینا بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے. غالباً ادھر ہی توجہ دلانی مقصود ہے کہ یہ اس نماز کی 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں. تو جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ ہے، اور خطبے کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ ہے اصل بات. تو نظم قرآن جو ہے اس کے حوالے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسی سورہ جمعہ کے پہلے رکوع میں حضور کا جو طریق انقلاب ہے وہ بیان ہوا ہے. طریق انقلاب سے مراد کیا ہے؟ انقلاب کے بارے میں بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اساسی مرحلہ ہے اور ایک اس کا تکمیلی مرحلہ ہے. اساسی مرحلہ کیا ہے؟ کسی انقلاب کے لیے کوئی فلسفہ ہوتا ہے، پہلے اسے ذہنوں میں اتارا جائے، کوئی نظریہ ہے، پھر یہ کہ لوگوں کو جو اسے قبول کرنے جمع کیا جائے، پھر انہیں تیار کیا جائے. یہ ہے پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ جو قائم نظام ہے اس کے ساتھ ٹکر مول لی جائے. آرام سے اور آسانی سے تو کوئی نظام اپنی جڑیں نہیں چھوڑتا.
ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا پودا بھی جو ہے اپنی جڑ نہیں چھوڑتا جب تک کہ خوب اس کو ہلا کے اچھی طرح سے پھر کھینچا نہ جائے. تو نظام کی تو جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن پہلا مرحلہ یہ ہے. کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے پہلے تو ہم کہیں گے انسان سازی، انسان بناؤ، انسانم آرزوس. جب انسان ہوں گے کہ جن کے اندر ایمان ہے، عمل میں اسلام ہے، پھر مجتمع ہے، منظم ہے، اور سر پر کفن باندھ لیا ہے، ان کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے اصل مقصد. خطبہ جمعہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا، سوچ کو بدلنا، فکر کو بدلنا، نظریات کو بدلنا، ان کا تزکیہ کرنا. اس لیے کہ غلط سوچ، غلط نظریے ہی اس کی وجہ سے غلط عمل ہوتا ہے. سوچ صحیح ہوگی، نظریہ صحیح ہو گیا، ایمان دل میں جاگزی ہو گیا، برے اعمال خود بخود جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں ایسے ہی جھڑ جائیں گے، اور صحیح کونپلیں پھوٹیں گی، اچھے اخلاق حسنہ جو ہیں اس کے برگ و بار آئیں گے. پھر تعلیم کتاب و حکمت. 4 جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیجیے. یہاں سورہ جمعہ میں خاص طور پہ کیوں آیا ہے؟ ورنہ سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آ چکا، سورہ آل عمران میں آ چکا، سورہ جمعہ میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ اسی کی دوسرے رکوع کے اندر جمعے کی عظمت، جمعے کی اہمیت، جمعے کے خطبے کا مقام، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہی کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ در حقیقت اس نبوی طریقہ کار کا تسلسل ہے کہ جو تا ابد قائم کر دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے قائم کر دیا گیا اس نظام جمعہ. کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر یہی کام کرے. تو میری پختہ رائے جو ہے نظم قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ اس خطبہ جمعہ، نماز جمعہ اصل میں حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. اب یہ رسم بن گئی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. رسمیں تو ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، وہ قربانی بھی آیا چاہتی ہے. اب نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ایسا بھی. اللہ پر ایمان، اللہ کا یقین، اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت، یہ تو نکل گئی، باقی رسمیں رہ گئی. اس حوالے سے اس جمعے کی بھی اصل روح تو نکل چکی، ورنہ جمعہ اصل میں کیا، حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. تذکیر اسی نظریے کی، نظریہ توحید، ایمان بالآخرہ پھر تازہ ہو جائے، تزکیہ ہو، کتاب و حکمت کی تعلیم ہو. یہ دونوں رائے ذرا سا ایک تعبیر کا فرق ہے، بات تو ایک ہی ہے. اس لیے کہ دونوں پھر جمع ہو گئی قرآن پر. اس لیے کہ تذکیر کے لیے بھی قرآن کہتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے ہونی چاہیے. اپنے فلسفے مت بگاڑو، اپنی لفاظی اور اپنی تراری جو ہے اس کا مظاہرہ نہ کرو، قصے کہانیاں نہ سناؤ، جھوٹے من گھڑت واقعات اولیاء اللہ کے اور ضعیف روایات جن کا سر نہ پیر بلکہ موضوع روایات جن کو کہ محدثین رد کر چکے کہ ان کا کوئی اس کی سر پیر نہیں بلکہ موضوعات میں شمار ہے. ضعیف تو پھر بھی ضعیف کے بارے میں تو یہ رائے ہے کہ ضعیف کا مطلب موضوع نہیں ہے. ضعیف کی بنیاد پر کوئی فرض تو نہیں ثابت ہو سکتا، کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ مستحبات کے درجے میں، مکروہات کے درجے میں اس ضعیف روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہاں تو موضوعات سے بات ہوتی ہے. تو یہ جو اقبال نے نقشہ کھینچا ہے کہ واعظوں کا حال کیا ہے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، مانیے او پست و حرف او بلند، از خطیب و دینوی گفتار او
با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو، ضعیف روایات اور شاذ اور مرسل روایات. بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی دینی تحریک ہے، تبلیغی جماعت ہے، اور اس کا جو نصاب ہے اس نصاب کے اندر ایسی ایسی روایات جو شامل کر دی گئی ہیں بالکل ضعیف، اس لیے کہ اصول یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کہیں اچھی بات کی تلقین کے لیے جو الٹی سیدھی بات مل جائے اس کو بیان کر دو. اور یہی واعظوں نے اصل میں حدیثیں گھڑنے کے لیے اسی کو بہانہ بنایا تھا کہ چلیے میری بات کا اثر نہیں ہوتا، اچھی بات ہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے حضور کی طرف منسوب کر دیا، اس کو تو فائدہ ہو جائے گا، وہ اچھی بات اختیار کر لے گا. حالانکہ یہ دین میں بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھولنے کی بات ہے. بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ تذکیر کے لیے بھی ہمارے پاس تو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کرو قرآن کے ذریعے. اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی مرکز و محور قرآن ہو گیا. آیات کس کی؟ قرآن کی. تزکیہ کس سے ہوگا؟ یہی قرآن تو ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، واعظ بھی ہے تو اسی میں ہے، اور تمہارے اندر کے جو روحانی امراض ہیں ان کا علاج بھی ہے تو اسی میں ہے. پھر کتاب تو یہ ہے ہی ہے، حکمت بھی اسی میں ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت جو ہے اللہ نے اے محمد آپ پر وحی فرمائی. تو وہ چاروں چیزیں مل کر بھی ایک قرآن بنتا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. بہرحال جمعے کا اصل مقصد یہی ہے، اور میں اگرچہ جو دوسری بات کہا کرتا ہوں اس کی اپنی جگہ پر ایک دلیل ہے، اور وہ میں اسی لیے تھوڑا وقت ان کاموں پر لگاتا ہوں. لیکن وہ کام جو ہے ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، ملکی مسائل، امت مسلمہ کے مسائل، امت کا ماضی حال مستقبل، یہ چیزیں بھی غیر متعلق نہیں ہیں. اسی لیے پھر میں نے آج آپ کو ایک تو آیت سنائی ہے. ویسے تو یہ متعدد جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ نصیحت کے اصل میں جو لفظی معنی ہے خلوص، اخلاص، وفاداری، خیر خواہی، یہ نصیحت ہے. ہم نصیحت سمجھتے ہیں ایڈوائز، کوئی کسی کو واعظ کہنا، یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو خیر خواہی سے کہہ رہے ہیں نا، اس کی بھلائی کے لیے. اگر اپنی ڈھونس جمانے کے لیے واعظ کہہ رہے ہیں تو یہ نصیحت نہیں ہے، یہ تو اپنی ڈھونس جمانا ہے، اپنی طلاقت لسانی کا سکہ بٹھانا ہے. نصیحت وہی ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی خیر خواہی، اس کی بہبود، اس کی بھلائی، اس کے ساتھ ہمدردی میں آپ وہ بات کر رہے ہیں، وہی نصیحت ہے. تو تمام انبیاء کی دعوت کو اگر آپ کہیں گے تو وہ ایک نصیحت کے لفظ میں ہے. چنانچہ سورہ اعراف میں یہ لفظ آیا ہے بار بار تکرار کے ساتھ. یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. جب انہوں نے، ان کی قوم نے ان کی بات کو بالکل رد کر دیا، ان کی بات پر کان نہیں دھرا، اور بالآخر وہ اونٹنی بھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر عطا کی تھی اس کو بھی ذبح کر دیا. اس کے بعد جب پھر وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جانے لگے، وہ مرحلہ ہوتا ہے ہجرت کا. تو ہجرت کے لیے جب روانگی ہوئی اپنی قوم کو چھوڑ کر، تو انہوں نے اس وقت جو الفاظ کہے ہیں جس سے کہ ان کے ایک ایک لفظ سے درد ٹپک رہا ہے، کس قدر درد ہوگا. فتولی عنہم، تو اب اس نے رخ پھیرا اپنی قوم کی طرف سے ہجرت کے لیے، قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. وقال، اور اس وقت یہ الفاظ کہے درد بھرے، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اے میری قوم دیکھو میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، میں نے کوتاہی نہیں کی، میں نے حتی الامکان اپنی بات پہنچائی. جس کا ایک نقشہ چھوٹا سا جو ہے وہ سورہ نوح میں آتا ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. پروردگار میں نے تو اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا، دن میں بھی پکارا. اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے ان کے لیے برملا بھی پکارا ہے، ڈنکے کی چوٹ بھی دعوت پیش کی، اور ایک ایک کے ساتھ جا کر خفیہ باتیں بھی کی ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی سمجھانے کی کوشش کی. ثم انی دعوتہم جہارا، پکار کر بھی انہیں تیرے راستے کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. وہی بات وہ کہہ رہے ہیں فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، میں نے اپنے مقدور بھر تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کی جتنی کوشش میں کر سکتا تھا میں نے کر لی.
میں نے اپنے خلوص کا اور اخلاص کا اور اپنی درد مندی کا اور تمہاری بھلائی کے لیے جو کچھ میں کر سکتا تھا، I left no stone unturned، نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ لیکن اب کیا اخلاص کیا جائے، تمہیں جو تمہارے اصل مخلص ہیں تمہیں انہیں وہ پسند ہی نہیں ہے۔ تمہیں تو وہ پسند ہے جو سبز باغ دکھائیں، تمہیں وہ پسند ہے جو تمہیں نہ معلوم کہاں کی مشرقی مغرب کی شمال کی جنوب کی باتیں کرائیں، دل کو لبھانے والی باتیں سنائیں، یا تمہیں آپس میں لڑائیں، فرقے واریت کے اوپر جو ہے تمہارے خون کو جوش دلائیں، تمہیں تو پسند ہوا ولکن لا تحبون الناصحین۔ لیکن تم تو جو مخلصین ہیں، جو تمہاری نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کرتے انہیں پسند ہی نہیں کرتے۔ جب کسی قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے، جس طریقے سے کسی شخص کو بخار ہے، اس کے منہ کا ذائقہ بگڑ گیا، اسے اچھی سے اچھی چیز بھی جو ہے وہ کڑوی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کڑوی سے اسے اچھی لگے۔ اسی طریقے سے قوم کا جب اجتماعی ذائقہ بدل جاتا ہے، ذوق بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، تو پھر یہ کہ انہیں نصیحت کرنے والے پسند نہیں ہوتے۔ اسی لیے پھر میں نے اب آپ کو وہ حدیث سنائی ہے، یہ حدیث تو بارہا یہاں بیان ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا، اور یہ اصل میں مسلم شریف کی روایت ہے، اس لیے یہ اس کی جو ہے روایت یہ زیادہ مشہور ہو گئی ہے، ورنہ یہی مضمون ایک زیادہ زوردار انداز میں دوسری حدیث میں آیا۔ میں آج آپ کو دونوں سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف میں اور سنن ابی داؤد میں اور سنن نسائی میں جو روایت ہے وہ حضرت تمیم داری سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، الدین والنصیحہ، دین تو کل کا کل نصیحت ہے، نام ہی نصیحت کا ہے، خیر خواہی کا ہے، وفاداری کا ہے، دوسرے کی بھلائی چاہنے کا نام جو ہے نصیحت دین۔ قلنا، اب وہ کہتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر ہم نے سوال کیا، لمن یا رسول اللہ، یہ وفاداری، یہ خیر خواہی، یہ کس کی؟ اب دیکھیے، وفاداری اور خیر خواہی، وفاداری کا لفظ کیوں میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی عظیم ہستی کے ساتھ خیر خواہی، ہم اللہ کی خیر خواہی کیا کریں گے، وہاں وہ وفاداری ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ وہ خیر خواہی ہے۔ تو حضور نے جواب دیا، للہ ول کتاب ہی ول رسول ہی ول ائمۃ المسلمین وعامتہ، یہ وفاداری اور خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ نمبر ایک اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اس کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کریں، اس سے جڑے رہیں چاہے ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے۔ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف۔ اور یہ کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ حشر میں اللہ تعالی ہمارے لیے کہے کہ یہ بندہ خدائی سے خفا میرے لیے تھا، سب کے سب ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہمارا دین جو ہے، بدا الاسلام و غریبا و سیعود و کما بدا، یہ شروع میں جب اس کا آغاز ہوا تو بہت اجنبی سا تھا، کوئی لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہی نہیں تھے، کیا بات کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اس کا غلبہ ہو گیا، تو جب غالب ہو گیا تو سبھی اس کے چاہنے والے ہیں، چھاڑے کے سب دوست، وہ تو سب کے سبھی دوست ہو گئے۔ پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، کیوں نہیں آئیں گے فوج در فوج جب اسلام کی حکومت ہو گئی؟ لیکن فرمایا وسیعود و کما بدا، اور سین یہاں پر آیا جو مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے، بعید کے لیے نہیں۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اسلام پھر غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا، مسلمان امیر ہوں گے، اسلام غریب ہوگا، عرب امپیریلزم ہوگا، اسلام نہیں ہوگا۔ وہ عربوں کی حکومتیں ہوں گی اور سلطنتیں ہوں گی اور سطوت ہوگی، امپیریلزم، یہ علامہ اقبال کے خطبے کا لفظ ہے 1930 کا، عرب امپیریلزم۔ خلافت کے نام پر وہ عرب امپیریلزم تھی۔ خلافت تو خلافت راشدہ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ تو وہی ہے، لہذا اسلام غریب ہو جائے گا بہت جلد۔ وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے ان کے لیے جو خود بھی غریب ہو جائیں اسلام کے ساتھ، اسلام کا دامن نہ چھوڑے، اجنبی ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ دقیانوسی ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ سارے تانے سنیں، برداشت کریں، لیکن اسلام کے دامن سے وابستہ رہیں۔ یہ وفاداری ہے اللہ کی اور اس کے کتاب کی اور اس کے رسول کی۔ تو للہ ول کتاب ہی ول رسول ہی، لیکن آگے فرمایا ول ائمۃ المسلمین وعامتہ، اس کے ساتھ ہی خیر خواہی مسلمانوں کے اماموں کی،
جو بھی قیادت کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں، صحیح ہوئے غلط ہوئے، اچھے ہیں برے ہیں، لیکن مسلمانوں کے قائد ہیں۔ ان کی چھوٹی سی غلطی مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا جائے گی، ان کا چھوٹا سا خیر مسلمانوں کے لیے بہت مفید ہو جائے گا۔ لہذا عام مسلمانوں سے مقدم کیا ائمۃ المسلمین، ان کی خیر خواہی سے مراد کیا؟ انہیں صحیح مشورہ دو، غلط بات پر ٹوکو۔ خیر خواہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی مدح سرائی کرو، انہیں پاسنامے پیش کرو، ان کے اندر اور تکبر پیدا کرو، نہیں، بلکہ ان کو صحیح بات بتاؤ۔ غلط راستے پر جا رہے تو ٹوکو، صحیح طریقے سے ٹوکو، دل سوزی سے ٹوکو، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ٹوکو۔ صحیح مشورہ کوئی ہے تو مت روکو، صحیح بات ہے تو پہنچاؤ۔ جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تو مسلمان حیران ہو گئے کہ حضور کیا بات فرما رہے ہیں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی ضرور مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ حیران ہو گئے مسلمان، ظاہر بات ہے کہ مزاج بن چکا تھا صحابہ کا، چاہے کہنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرما رہے ہیں آپ یہ؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مظلوم کی مدد کریں، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے، یہ اس کی مدد ہے۔ اس حوالے سے آپ اس کی خیر خواہی میں، آپ کے جو بھی اس وقت امام ہیں، جو بھی سربراہ ہے، کوئی صحیح طریقے سے آیا غلط طریقے سے آیا، متغلب ہے یا مسلمانوں کا منتخب کیا ہوا ہے، متغلب یہ جو اپنے غلبے سے آ گیا ہو۔ بابر آیا، فوج لے کر آیا، ابراہیم لودھی کو شکست دی اور دلی کے تخت پر قابض ہو گیا، اسے کسی نے منتخب تھوڑا ہی کیا تھا۔ بنو امیہ کا جو ہے قتل عام کیا اور بنو عباس آ گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ کوئی مسلمانوں کے مشورے سے ہونے والی باتیں تھوڑا ہی تھی۔ تو یہ متغلب کہلاتے ہیں جو اپنی قوت کے بل پر غالب آ گئے، لیکن بہرحال آ گئے، اب مسلمانوں کا بھلا برا ان کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جہاں اپنی جگہ پر کوشش ہے کہ صحیح نظام لانے کی کوشش کی جائے، وہ اپنی جگہ رہے گی، لیکن جب تک وہ ہے تب تک تو ان کو صحیح مشورہ دو اور ان کی غلط بات کے اوپر ٹوکو۔ یہ حدیث جو آئی ہے اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں وہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن چونکہ یہ صحیحین میں نہیں ہے لہذا مشہور وہ پہلی حدیث زیادہ ہوئی۔ یہ ترمذی شریف کے اندر ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ تین مرتبہ فرمایا ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ۔ اچھی طرح سن لو، کان کھول کر سن لو، دین تو کل کا کل ہے ہی نصیحت۔ قالو، اب وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، لوگوں نے سوال کیا لمن یا رسول اللہ، باقی حدیث تقریباً وہی ہے لیکن الفاظ کا اضافہ للہ عز وجل، سب سے پہلے اللہ کے لیے، وہ جو صاحب عزت ہے، صاحب جلالت ہے، جلالت معاب تو وہی ہے، کوئی بادشاہ جلالت معاب نہیں ہے، عز وجل وہی ہے، لہذا اس کے لیے، پھر اس کی کتاب کے لیے، پھر اس کے رسول کے۔ یہ حدیث جو ہے اپنی جگہ پر بڑی عجیب ہے، یہاں رسول پر کتاب کو مقدم کیا گیا ہے اور عوام الناس مسلمانوں پر ائمہ جو ہے ان کو مقدم کیا گیا، لیکن میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف نوٹ کرا دیا دونوں روایتوں میں اللہ کے بعد پہلے اس کی کتاب ہے اور پھر رسول کا تذکرہ ہے، اور پہلے ائمہ کا تذکرہ ہے پھر عوام کا ہے۔ پر اسی کے حوالے سے ہم جو ہے کچھ گفتگویں لوگوں سے کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کچھ یہاں پر بھی مشورے دیتے ہیں، یہاں پر بھی، چاہے وہ کوئی بھی دور تھا، جب سے بھی میں یہاں یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اب 18 برس ہونے کو آئے ہیں اسی مسجد کے اندر، اسی میں میں سمجھتا ہوں میرے بال جو ہے سیاہ سے سفید ہو گئے ہیں اور جوانی جو ہے بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی ہے، تو کام تو وہی کر رہا ہوں اور اصل مقصد وہی ہے، تذکیر بالقرآن، قرآن کی تعلیم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اصل یہی ہے، لیکن یہ کہ اس دوسرے حکم کے تحت بھی کہ الدین والنصیحہ، کوئی نہ کوئی مشورے۔ اس کے ضمن میں حال ہی میں آج چونکہ خبر بھی آ گئی ہے، روزنامہ جنگ نے پہلے صفحے پر دے دی ہے، اگرچہ اس میں جو بھی صحافت کا آج کل ایک انداز ہے، اس میں جو اصل بات تھی سرخی میں اس کو نمایاں نہیں کیا، دوسری بات کو نمایاں کر دیا ہے، وہ سرخی بھی بڑی چھوٹی سی ہے لیکن بہرحال سرخی کہلائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے جو اصل مسائل ہیں اس پر یہاں پر بارہا گفتگو ہوئی ہے، اور وہ میں نے ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے اصل مسئلہ،
وہ تو ایک ہی ہے. ہمارے سارے امراض کی جڑ کیا ہے؟ قومی امراض، سیاسی امراض، ان سب کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے قائم کیا اسلام کے لیے، اور وہ ہم نے یہاں قائم نہیں کیا. سارا فساد اس ایک جڑ سے، الخبائث یہ ہے. اور علاج جب تک وہ قائم نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو دو جملوں میں بات ہے. یہ اب علیحدہ بحث ہے کیسے قائم ہو کیا ہو، اس پر تھوڑی سی باتیں آج بھی مجھے عرض کرنی ہے کہ ثانوی درجے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً جو مسائل سامنے آ جاتے ہیں قوم و ملت کے اور ملک کے، ان پر گفتگو کرنی پڑتی ہے. میری چونکہ ٹریننگ بنیادی طور پر تو ہے نا طب کی، وہاں پر بھی ہمیں یہی کرنا پڑتا ہے. ایک مریض ہے، پہلے تو اس کی تشخیص کی تو کوشش ہوتی رہے گی کہ بھئی تشخیص کیا، بخار ہے، کیوں ہے؟ لیکن بخار 106 ہو گیا، اس کو تو اتارو فوراً، ورنہ تو مریض ہی جا رہا ہے. تشخیص کرتے رہنا، پھر تمہارے ریزلٹ آتے رہیں گے، بلڈ کا ٹیسٹ آیا کہ نہیں آیا، فلاں کا آیا کہ نہیں آیا، اس کا نہیں آیا، وہ تو مریض تو گیا، وہ ریزلٹ آیا کہ نہیں آیا. لہذا پیلیٹو ٹریٹمنٹ جو ہے فوری طور پر جو بحرانی کیفیت ہے اس کو رفع کرنے کے لیے پیلیٹو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہ سمپٹومیٹک ہوتا ہے، اس کے لیے فوری تسکین جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. یہ دو مختلف علاج ہیں. اس کے حوالے سے اس وقت اس ملک کے اندر سب سے خوفناک مسئلہ جو ہے وہ کراچی کا بن چکا ہے. میں تو جس حوالے سے بات کر چکا ہوں آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کبھی کوئی لیڈر یہ کہتا ہے کہ وہ ٹائم بم ہے، جب پھٹے گا تو سب کچھ کو لے کر بیٹھ جائے. اور یہ بات میرے نزدیک غلط نہیں ہے. اس وقت سب سے بڑا ایک زمانہ تھا کہ اندرون سندھ کا مسئلہ سب سے زیادہ خوفناک ہو چکا تھا پاکستان میں. اس وقت جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، وہ آگ کچھ دبی ہوئی ہے، بجھی ہوئی تو وہ بھی نہیں. نواز شریف صاحب کا آج جو بیان آیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اب سندھ کارڈ کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے. بہرحال وہ اپوزیشن لیڈر ہے، وہ جس انداز میں بھی اس کو کہیں وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پھر دوبارہ زندہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ آگ اب کراچی سے حیدرآباد منتقل ہو گئی. اور حیدرآباد منتقل ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اندرون سندھ جو ہے بات جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. تو اس کا معاملہ یہ کہ دوبارہ اس کے اندر پھر اس طرح کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے. ایک تو بہرحال جن کو بھی کوئی دلچسپی ہے میں پھر مشورہ دوں گا، میری وہ دونوں کتابیں استحکام پاکستان اور نمبر 2 استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، دونوں کا مطالعہ کیجیے خدا کے لیے. سمجھیے اس ملک کا استحکام اصلاً کس چیز میں ہے، اور یہ مسئلہ سندھ اور اسی میں مسئلہ کراچی بھی موجود ہے. یہ کہ سندھ بہرحال کراچی سندھ کا حصہ ہے. یہ مہاجرین کی اور وہاں مقامی ہمارے پرانے سندھی بھائیوں کے درمیان کہاں سے کہاں بات پہنچی ہے، کتنے کھلے بازوؤں کے ساتھ، اوپن آرم کے ساتھ، محبت کے جذبات کے ساتھ سندھیوں نے خوش آمدید کہا تھا. ابھی وہ فوت ہو گئے جی ایم سید صاحب. انہوں نے پاکستان کے قیام سے پہلے غالباً 43 میں جب وہاں پر یہ اپنی واویلا کیا تھا کہ خدا کے لیے ہندوستان کے دوسرے صوبوں سے مسلمان یہاں آئیں اور ہمیں یہ ہندو مہاجن بنیا جو ہے جو کھا رہا ہے اس کی دستمزد سے کسی طریقے سے بچائیں. یہ کاروبار سارا اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے اور تباہ کر رہا ہے. وہ تو اس وقت اس نے دعوت دی تھی اور خوش آمدید کی تھی کہ آؤ یہاں. اور پھر یہ کہ جب پارٹیشن کے وقت آئے ہیں تو بڑی محبت کی فضا تھی. کیا ہوا ہے؟ وہ محبت کیوں تحلیل ہو گئی؟ وہ نفرت اور عداوت میں کیوں بدل گئی؟ آخر کچھ ہوا ہے تو اس کے کچھ اسباب تھے. وہ اسباب جو ایک وشیس سرکل ہے، ایک رد عمل ہے، رد عمل کا رد عمل ہے، اور وہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. اس پورے سلسلے کو سمجھنا ہے تو میری وہ کتابیں پڑھیے. لیکن اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرا مزاج آپ کو معلوم ہے قطعاً سیاسی نہیں ہے. نہ سیاستدانوں سے میری ملاقاتیں ہیں، نہ ان کی تقریبات میں میری شرکت ہے. کوریڈورز آف پاور میں میری آمد و رفت ہے ہی نہیں، سوائے وہ 2 مہینے تھے ایکسیپشنل جو کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں شورا کی رکنیت تھی. لیکن میں اب کچھ دنوں سے جو بھی ائمۃ القوم اب ہمارے ہیں اس وقت، چاہے وہ حکومت میں ہو اور چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، دونوں ائمہ ہیں. ایک حکومت ہے اس وقت کی اور ایک ہو سکتا ہے کل ان کی حکومت ہو. یہ تو ایک کھیل ہے، سی سو کا کھیل ہے. یہ اوپر تو وہ نیچے، وہ اوپر تو یہ نیچے، اور یہی سیاست جو موجودہ مغربی سیاست ہے اس کا ڈھنگ ہے. اپوزیشن کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ پوٹینشیل گورنمنٹ ہے، وہ آئندہ کی حکومت ہے، وہ گویا کہ اصولی اعتبار سے. تو صدر مملکت صاحب سے بھی ملاقات کی تھی. پھر ہمارے
جنرل انصاری صاحب نے نواب زادہ صاحب سے ملاقات کی. کل میں نے ملاقات کی ہے قائد حزب اختلاف نواز شریف صاحب سے, اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کراچی کے مسئلے کا حل جب تک کہ کوئی ایک صوبہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں مہاجرین کو یہ محسوس ہو کہ یہاں کی سیاسی قوت اصلاً ہمارے پاس ہے, اس وقت تک کوئی حل ممکن نہیں. نواز شریف صاحب نے بھی کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی. مجھ سے سوال کیا کہ یہ بات آپ خود کہہ رہے ہیں یا یہ کہ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے, یعنی جو وہاں کے جو مہاجرین ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تو خود کہہ رہا ہوں, اس کی ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں, لیکن ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے اس گروپ کی, اس کا یہ قول میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا, یہ میں نے انہیں سنا دیا کہ کچھ عرصے قبل کی بات ہے, یہ چند مہینے قبل کی بات ہے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب طے کر چکے تھے کہ اب آخری ہمارا مطالبہ علیحدہ صوبے کا, ہم اسے فلوٹ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے انہیں مجبور کیا ہے کہ ابھی ذرا ٹھہرے, کوئی ریٹ پٹیشن انہوں نے کوئی کی ہوئی ہے عدالت کے اندر, اس کا نتیجہ ذرا دیکھ لیں, اس کے بعد تو باقی اصل بات تو ان کی یہ ہے, اور یہ کم سے کم ہے. اور مجھے جو اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہماری قوم اس مطالبے کو ماننے پر آئے گی اس وقت وہ علیحدہ ملک کا مطالبہ کر چکے ہوں گے. چنانچہ یہ بات آ چکی ہے کہ اب تو معاملہ وہاں تک آ گیا کہ علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا جائے. یہ چاہے آتی ہے بات اور باتیں کہہ کر, جیسے کہ سیاست دانوں کا انداز ہوتا ہے کہ ایک فیلر چھوڑا پھر تھوڑا سا اس کو واپس لیا, وہ لیکن یہ کہ بات آ چکی ہے کہ تو علیحدہ ملک اور علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیے بغیر چارہ نہیں. یہاں تک لیکن یہ کہ اگر آپ صوبے کے تک آنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ملک ٹوٹنے کا شدید اندیشہ موجود ہے. میرا معاملہ اس مسئلے میں بڑا عجیب ہے. میں یہاں ان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں اور وہاں کچھ لوگ, کچھ نوجوان کراچی میں جو ہے جذباتی نوجوان جذباتی ہوتا ہی ہے, وہ مجھ سے شدید ناراض ہے کہ میں نے الطاف حسین صاحب کی شان میں کوئی گستاخی کر دی ہے. غالباً میں نے جو بات کہی تھی میں اب بھی اس پر قائم ہوں کہ اگر تم دوسروں کے مجرم ان کے حوالے کر سکتے ہو اور اپنے مجرم تم واپس نہیں لا سکتے تو حکومت کے سنگاٹر پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے, چلو بھر پانی لے کر ڈوب مرنے کا مقام ہے. تمہاری حاکمیت ختم ہو چکی ہے, ملک کی حاکمیت تم نے ختم کر دی ہے. وہ اپنی حکومت لیے بیٹھے ہو, وہ صرف اپنی صدارت اور وزارتیں ہیں, ملک کی حاکمیت جو تو ختم ہوئی. کہاں ہے ساورنٹی؟ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ مجرموں کو سزا دے سکیں, آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ جرائم کی جو ہے تفتیش کر سکیں, تو آپ کو حق کیا ہے یہاں حکومت کرنے کا؟ بلکہ کیا جواز ہے ایک ملک کا, ایک ریاست کا؟ کوئی اسٹیٹ اگر مجرموں کو سزا نہ دے سکے, تفتیش نہ کر سکے, تو اس کا اپنا جواز ختم ہو گیا. میں اس پر اب بھی قائم ہوں. لیکن اگر وہ بے گناہ ہے, ظاہر بات ہے کہ میں تو یہ ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں, تو پھر کیوں وہاں پہ ایم کیو ایم کے لوگ کیوں اس کو برا منائیں؟ مقدمہ ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا, بے گناہ کی بے گناہی کھل کر سامنے آ جائے گی. لہذا میری یہ بات کسی کی توہین نہیں, نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف. جہاں تک اصولی بات میں نے عرض کیا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین ایک شخص ہے, ایک لیڈر ہے. لیڈر سیاسی وہی بنتا ہے کہ جو وہ بات کہے جو لوگوں کے دل میں ہوتی ہے. سیدھی سیدھی بات. قائد اعظم کیوں لیڈر بن گئے تھے ہمارے؟ داڑھی مڈا آدمی, حالانکہ اس سے پہلے سوائے علماء کے مسلمانوں کا کوئی قائد ہو اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ داڑھی مڈا قائد کیسے بن گیا؟ اس لیے بن گیا تھا کہ جو مسلمان عوام محسوس کر رہے تھے قائد اعظم نے وہ بات کہی اپنی زبان سے. انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہندو ہمارے خلاف دشمنی کے اور انتقام کے جذبات رکھتا ہے. دفتروں میں مسلمان چپڑاسی بھی تھا تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ ہندو مجھے یہاں پسند نہیں کرتا, میرا وجود اسے گوارا نہیں. اگر کوئی ہندو سیٹ 5 لاکھ کا مال لے کر بیٹھا ہوا دکان میں اور اس کی دکان کے ساتھ ہی کہیں کسی مسلمان پنواڑی کا پان کا اگر کوئی وہ کھوکھا ہے, وہ اسے کھٹکتا تھا کہ یہ بھی کیوں ہے یہاں. تو جوتا جسے کاٹتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. اور اسی لیے ہمارے علماء نہیں سمجھ پائے, مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نہیں سمجھ پائے. اس لیے نہیں سمجھ پائے کہ ان کا ہندو کے ساتھ معاشی مقابلہ تھا ہی نہیں. چاہے 5 روپے تنخواہ لیتا ہو کوئی عالم دین, لیکن وہ تو مسلمان کے چندے سے آ رہی ہے نا. 500 ہے یا 5 ہے, یہ تو اپنا تقویٰ ہے, اپنا تدین ہے, اپنی جو ہے قربانی ہے. مسابقت نہیں, مقابلہ نہیں. جبکہ کلرک کو محسوس ہو رہا ہے, چپراسی کو محسوس ہو رہا ہے, آفیسرز کو محسوس ہو رہا ہے, ہر بازار کے اندر پلے داروں کو محسوس ہو رہا ہے
وہ احساس تھا کہ جسے قائد اعظم نے ایک زبان دی ہے، قوم ان کے پیچھے چل پڑی۔ تو یہ تو احساس ہے ایک قوم کا کہ جو اگر اس کو کوئی لیڈر جو ہے اسے وائس کرے تو قوم اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ سیاست اس کا نام ہے، انقلاب اس کا نام ہے کہ کوئی دائی ایک نیا فکر دیتا ہے، نیا خیال دیتا ہے، نیا نظریہ دیتا ہے، اس پر لوگوں کو لاتا ہے اور ان کو جمع کرتا ہے۔ یہ بالکل اہم ہے، یہ بھی سیاست اور انقلاب کے درمیان جو ایک دوسرے کی ضد ہونے کی بات ہے اس کو اس حوالے سے بھی سمجھ لیجیے۔ تو بہرحال مسئلہ جو ہے وہ مسلمان جو وہاں پر مہاجرین ہیں ان کا مسئلہ ہے، ان کا احساس ہے، ان کا احساس محرومی ہے۔ جب تک وہ حل نہیں ہوگا اس کا کوئی معاملہ جو ہے، آپ وہاں پل بنا دیجئے، بائی پاس جو ہے اس کا افتتاح کر دیجئے، 500 کوارٹر بنا کر چابیاں دے دیجئے۔ وہ 500 کوارٹر بھی لیائی کے علاقے میں بنائے گئے ہیں جو بے نظیر صاحبہ کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے، وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کرتے رہیے۔ 5 لاکھ کوارٹر بھی بنا دیجئے، وہاں پر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو کچھ ایوب خان نے مشرقی پاکستان کے لیے کیا تھا اس سے مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کا احساس محرومی ختم نہیں ہوا، بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ مسئلہ میں نے نواز شریف صاحب کے سامنے بھی رکھا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا میرا معاملہ تو وہ ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قط۔ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ میری تو سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہی ہوگی کہ اللہ کہہ دے کہ یہ بندہ خدائی سے خدا سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو بات حق ہے وہ کہنی۔ میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ جس زمانے میں وہ سندھی سندھ تحریک اور سندھی نیشنلزم موومنٹ اپنے پورے عروج پر تھی، آپ کے شہر لاہور میں جناح ہال میں نے ان علماء کو بلایا جنہوں نے سندھ کا کیس پیش کیا، مولانا عبد الوہاب چاچڑ، انہوں نے جو تقریر یہاں پر کی، ہم نے ان کے مضامین شائع کیے کہ پنجابیوں کو معلوم تو ہو کہ سندھیوں کا مقدمہ ہے کیا، ان کی بے اطمینانی کے اسباب ہیں کیا، وہ اگر کوئی ان کی گریونسز ہے تو وہ ہے کیا، یہ معلوم تو ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے سوچ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے سوچ رہے ہیں، کوئی ڈائیلاگ ہے ہی نہیں۔ واحد آدمی ہوں میں کہ جنہوں نے وہاں پر بھی جا کر بات کی اور یہاں پر بھی ان کو بلایا کہ آؤ بھائی بات کرو۔ آپ کو پنجاب کے قلب میں، لاہور میں اور اس کے دل جناح ہال میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، آئیے آپ آ کر بات کیجیے۔ اور کی انہوں نے بات ڈٹ کر کی، کھل کر کی۔ یہ ہے حوالہ معاملہ۔ اسی طریقے سے میں اس وقت ان کا مقدمہ یہاں لڑ رہا ہوں اور وہاں کے لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ بہرحال مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی بات صحیح ہوتی ہے اس کو بالآخر، بہرحال ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وقتی طور پر جذبات میں آ جاتے ہیں، پھر حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی ہے، اور نہ بھی ہو تو میرے لیے آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، میرا کوئی نقصان نہیں، میں تو جو بات حق ہے اس کو کہتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہو جاؤں، بس یہ بہت کافی ہے۔ اس گفتگو میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، جو خاص طور پر جنگ نے نمایاں کر دیا معاملہ، وہ پریزیڈنشل سسٹم کا ہے۔ ضمنی طور پر یہ بات وہاں آئی اور اس میں نواز شریف صاحب تو مجھ سے بھی آگے نکل گئے، کہ میں تو آپ سے بھی آگے یہ سمجھتا ہوں۔ حالانکہ جنگ نے کچھ تاثر یہ دے دیا کہ شاید میں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی اور وہ قائل ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کی بات سے بھی آگے سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک صدر منتخب کیا جائے اس ملک کا ایڈلٹ ووٹ سے، ایڈلٹ فرنچائز، پورے ملک کے لوگ جو ہے ووٹ دیں، اس میں مسلمان غیر مسلم کی انہوں نے تخصیص نہیں کی، اور صدر ہو اور وہ صدر ہی اپنی شورا نامزد کرے، باقی کو غالباً ان کے خیال میں کوئی پارلیمنٹ الیکشن کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا نہیں، اس سے مجھے اختلاف ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ صدر جو ہے اپنی کیبنٹ جو ہے جہاں سے چاہے لے، جیسے کہ امریکہ میں صدر آپ منتخب کر لیں، اپنے وزراء وہ خود چنے گا، وہ دیکھے گا ایکسپرٹ کون ہے، جو فارن افیئرز ہے ان کا کون ماہر ہے، اور کوئی معاشیات ہے تو ان کا ماہر کون ہے، وہ بلینئر ہوا کرے نہ ہوا کرے، وہ الیکشن لڑ سکے نہ لڑ سکے، اگر اس میں صلاحیت ہے استعداد ہے لا کے بٹھا دو۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک ہاتھی کو آپ نے منتخب کر لیا، اب اس کو اپنے جو ہے پاؤں خود بنانے دیجیے۔ البتہ لیجسلیچر ایک دوسری شے ہے، قانون ساز ادارہ اپنی جگہ پر منتخب ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے آپ سے اس میں تو اختلاف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت پاکستان کو اسی بات کی ہے کہ صدارتی نظام ہو، ٹرولی پریزیڈنشل سسٹم، ڈائریکٹ انتخاب ہو پورے ملک سے ایک صدر کا۔ بلکہ میں تو خلافت کا قائل ہوں، وہ خلیفۃ المسلمین پاکستان ہوگا اور اس میں صرف مسلمان ووٹ دے گا، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا۔ خلیفہ کے انتخاب میں خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین یا امیر المسلمین
یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر غیر مسلم کے ووٹ کا کوئی سوال نہیں. لیکن پریزیڈنشل سسٹم کو اگر وہ بات کر رہے تھے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ملک کا ہر شہری جدید جو تصور ہے اس کے روح سے وہ ووٹ دیتا ہے، وہ ان کا اپنا تصور ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد لیجسلیچر اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شے ہے. تو ٹرولی پریزیڈنشل، ٹرولی فیڈرل، فیڈریشن جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے یونٹ پر ہو وہ اچھا ہے. سارے معاملات قریب ہی طے ہو رہے ہو، عدالت ہے، انتظامی معاملات ہے، بہت لمبے سفر طے نہ کرنے پڑ رہے ہو، یہ تمام معاملات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے. اس وقت میں صرف اس مسئلے کے اوپر کہ جو گویا کہ بحرانی کیفیت اس ملک اور قوم کی اس وقت جو ہے وہ کراچی کا مسئلہ ہے، اور اب وہ آگ حیدرآباد پہنچ گئی ہے. پھر دوبارہ وہاں پر کیا شکل بن جائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، سوائے دعا کے میں اور کیا کر سکتا ہوں. یا یہ کہ آپ کو بتا رہا ہوں نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں. لیکن یہ کہ ہمیں تو بات کرنی ہے اور ہم جائیں گے، سڑکیں بن جائیں گے. اگر اس ملک کے صدر لغاری صاحب تھے ان کے پاس گیا ہوں، اگر اپوزیشن لیڈر اس وقت نواز شریف صاحب ان کے پاس گیا ہوں، اس سے پہلے میری ان سے کوئی ملاقات نہیں. ضرورت پڑی تو وزیر اعظم یا وزیر اعظم کے پاس بھی جائیں گے، اس لیے کہ بہرحال ہمیں پسند ہو ناپسند ہو اس وقت ملک کی جو ہے حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ الدین و النصیحہ، جو بھی ذمہ دار ہیں ان تک اپنی بات پہنچا دیں، اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد والی بات. البتہ ایک بات کا میں ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ علامہ اقبال کا وہ شعر اینچے بول عجبیست. کل ہی صبح نواز شریف صاحب نے تو مجھ سے صدارتی نظام میں مجھ سے بھی آگے کی بات کی، اور پھر جو لاہور ایئرپورٹ پر استقبال فرمایا ولی خان صاحب کا، انہوں نے فوراً پارلیمانی نظام کی بات کی. یہ اتحاد کیسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں؟ کوئی خیالات، نظریات، مقاصد، مسائل کے اوپر رائے ایک ہونا بھی کوئی ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ہماری سب سے بڑی بدقسمت. بنیادی مسائل کے اوپر کوئی گفتگو نہیں. ایک مشرق کی بات کر رہا ہے، ایک مغرب کی بات کر رہا ہے. اتحاد صرف اس بات پر ہے کہ اس حکومت کو گرانا ہے. حکومت کے سارا زور اس پر ہے کہ اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. اللہ اللہ خیر، بائی ہوپ اور بائی کروپ اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے. عدالت کے بنیادی اصولوں کو پامال کر دیں، جو ہو رہا ہے اس وقت. پولیس کے پاس دیا ہوا بیان اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے شروع ہو گئے تو واقعہ جس نے کہا ہے کہ فاتحہ پڑھیے اگلیا کی اور نظام عدالت جو ہے ختم ہوا، اس کا کوئی وجود نہیں رہا ملک کے اندر. پولیس وہ جو ہمارے ملک کی پولیس ہے. یہاں تو گواہوں کا عالم یہ ہے کہ 2 پیسے میں 2 ٹکے میں جو چاہیں آپ گواہ لے لیجئے. جس طریقے سے کہ منجا پیڑی ٹھکالوں والے لوگ پھرتے ہیں، اس طریقے سے گواہ آپ کو عدالتوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو پھریں گے اور وہ مل رہے ہوں گے عدالتیں. یہی تو سارا اس قوم کا جو ہے جو بیماری ہے. تو پولیس کا معاملہ اور پولیس کے جو بھی طور طریقے ہوتے ہیں کنفیس کرانے کے اور جو بھی بات بیان لے لینے کے ہیں، اور اس میں اگر طے کر دیا جائے کہ اس کی بنیاد پر فیصلے ہو جائیں گے اور وہ قانون بن جائے تو پھر تو یہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری، پھر تو لا قانونیت ہی قانون والی بات ہے. وہی بات ہے کہ حق اور کوک جو بھی ہو ہمیں تو رہنا ہے، اور دوسری طرف جو بھی ہو ہمیں انہیں گرانا ہے، اور گرانے میں سب جمع ہو جائیں گے. ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اس پر کبھی گفتگو نہیں ہوگی. ولی خان صاحب کچھ کہیں گے اور یہاں تو بلکہ بات ہی نہیں کرتے. وہ خود حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے وزیر صاحب جو ہے کھر صاحب، وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد خوشخبریاں یا بدخبریاں سناتے رہتے ہیں. ڈیم نہ بنا تو یہ تباہی آ جائے گی، ڈیم نہ بنا تو یہ ہو جائے گا، یہ سیرا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ لیکن یہ کہ حکومت جو کی تو ہے. یہ ہے اصل میں ہمارا جو اس وقت. اب میں کیا کہوں، پھر عرض کروں گا کہ ان تمام مسائل کا اصل سبب تو وہی ہے کہ آپ نے یہ ملک اسلام کے لیے بنایا تھا، وہ نافذ نہیں کیا. اللہ سے بدعہدی کی ہے، اس کی سزا ہے جو مل رہی ہے. اب بھی توبہ کرنی ہے تو ادھر ہی طرف رجوع کیجئے کہ اسلام کو نافذ کیجئے، قائم کیجئے. اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہوا ہے، اس کی خبر چونکہ نوائے وقت میں تفصیل سے آ گئی ہے. روزنامہ جنگ نے تو اسے نہیں سمجھا اس قابل کہ اسے نمایاں کیا جائے، بلکہ شاید خبر ہی نہیں دی سرے سے. باقی اخبارات میں نے دیکھے نہیں ہیں. ہماری تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام اس عشرہ دعوت منایا جا رہا ہے، اور اس میں
ہمارے کچھ جلسے بھی ہو رہے ہیں چھوٹے علاقوں میں، اور یہاں پھر فیصل چوک میں، یہ جو کلیئرنگ کراس کہلاتا تھا کبھی، یہ فیصل چوک ہے، ایک ہمارا کیمپ رہا ہے، اس کیمپ کا کل آخری دن تھا، اور وہاں تھوڑی سی کچھ صحافیوں کے ساتھ گفتگو میری بھی ہوئی ہے۔ وہاں چونکہ مجھ سے ایک سوال کر لیا گیا ملی یکجہتی کونسل کے بارے میں، اس پر کچھ تبادلہ خیالات ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر بات کی وجہ سے چونکہ مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا صحیح صورت آپ کے سامنے رکھ دوں، اور کیسٹس کے ذریعے سے میری یہ بات پہنچ جاتی ہے ہمارے تمام رفقا تک بھی، تاکہ ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ میں نے نہیں چھیڑا، مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو اس میں بلایا گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے اس کی دعوت نہیں ملی، اور پھر ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں شکایتاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ غالباً انہوں نے پالیسی یہ بنائی تھی کہ جو مذہبی جماعتیں سیاسی میدان میں یعنی انتخابی میدان میں بھی برسر کار ہیں، صرف ان کو جمع کیا جائے، میں ان میں ہوں نہیں۔ اس لیے اگر یہ اصول ہے، چاہے انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہے کہیں، لیکن اگر یہ اصول ہے تو ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے مزید جو ہے اس کی وضاحت میں کہا کہ خود ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے کچھ سیمینار منعقد کیے ہیں جن میں طے کر لیا تھا کہ وہ جماعتیں کہ جو اس ملک میں انتخابات کے ذریعے سے امید رکھتی ہیں کہ اسلام آ جائے گا، اور وہ اپنی سی جو کوشش کر رہی ہیں، وہ اپنے راستے پر چل رہی ہیں، ہم نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ آئیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی متبادل طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک لفظ انقلاب کہہ دینا تو آسان ہے، انقلابی طریقہ ہے کیا؟ آئیں بیان کریں، اس کی وضاحت بیان کریں۔ اس لیے ہم نے سیمینار 3 دن ہمارے ہاں وہ سیمینار رہے ہیں، تو ہم نے بھی ان جماعتوں کو نہیں بلایا کہ جو الیکشن کے میدان میں ہے۔ اس حوالے سے اگر انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تو کوئی شکایت نہیں۔ البتہ یہ کہ اس مسئلے میں اب میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ملی یکجہتی کونسل جس مقصد کے لیے بنی ہے بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور اس پر انہیں بڑی ہی دلجمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ میں نے دلجمی کے ساتھ لفظ یکسوئی کا اضافہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کا دائرہ کار وسیع کریں گے تو اس سے وہ یکسوئی کے ساتھ اس اصل مقصد جو ہے اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہو پائے گی۔ اصل میں تو اب جیسا کہ معاملہ آ گیا ہے، خاص مسئلہ فرقے واریت کا انسداد، اور یہ فرقے واریت جو ہے کہیں ایکسپلوژن کی شکل بن جاتی ہے، کہیں تصادم ہو جاتا ہے، کہیں فساد ہو جاتے ہیں، کہیں قتل و غارت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ملی یکجہتی کونسل جو ہے کام کرے، تمام فرقوں کے نمائندہ لوگ اس میں شامل ہوں۔ یہ بہت بڑا کام ہے بجائے خود۔ اس کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ آ گیا ہے جو کچھ کہ کوٹ شاہاں میں ہوا ہے، جس کی خبر آج آپ نے اخبار میں پڑھی ہوگی۔ شیعہ سنی معاملہ ہو گیا، ایک قبرستان میں امام بارگاہ بنانے کے اوپر فساد ہوا ہے، 2 قتل ہو گئے ہیں، کچھ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ یہ ہے کرنے کا کام، آؤ نا وہاں پر۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ملی یکجہتی کونسل جو ہے اگر پورے ملک کی سطح پر بن گئی تھی، پھر صوبائی بنے، پھر ضلعی بنے، پھر شہروں کی سطح پر بنے، تاکہ ہر جگہ پر ہر چھوٹے سے چھوٹی جو ہے ہماری یونٹ جو ہے سیاسی اور انتظامی، وہاں پر یہ مختلف فرقوں کے لوگوں کا کوئی ادارہ موجود ہو کہ جو بیٹھے سر جوڑ کر، اگر کوئی مقامی طور پر گاؤں میں، دیہات میں یا کسی جگہ پر شہر میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو ڈویژنل کی کونسل کو ریفر کیا جائے، وہ نہ حل کر سکتے ہو تو پروونشل میں جائے، وہ نہ حل کر سکتے ہو تو ملی کونسل میں آئے، پورے ملک کی سطح پر جو کونسل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ کام خود اپنی جگہ پر بہت محنت طلب، وقت طلب، مشقت طلب اور بہت ہی توجہ طلب کام ہے، اور اس کی اپنی جگہ پر اتنی ضرورت ہے کہ ساری توانائیاں اس میں کھپا دی جائیں تو بہت مبارک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ اور چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیا تو اس سے اس اصل مقصد کو نقصان پہنچے گا۔ اس ضمن میں ایک بیان بہت اچھا آیا تھا، اور وہ مولانا نورانی میاں صاحب کا بیان تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا ہم اسے سیاسی نہیں بننے دیں گے، یعنی ملی یکجہتی کونسل جو قائم ہوئی ہے وہ قائم ہوئی ہے اس فرقے واریت کا جو بھی ہے اس کے زہر کا ڈنک مارنے کے لیے۔ اس میں یہ کہ کسی حکومت کا اعلی کار بنے یا اپوزیشن کا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ بڑا مبارک بیان، اللہ کرے کہ وہ اس کے اوپر قائم رہے۔ لیکن میں جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قانون توہین رسالت میں ترمیم کا ہونا نہ ہونا
اسے اس کے دائرہ کار میں لے کر آنا یہ خود اس کے دائرہ کار کی توسیع ہے۔ قانون کا معاملہ اسلام کے نفاذ سے متعلق معاملہ ہے۔ فرقے واریت کا انسداد ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ اپنی جگہ پر کرنے کا کام ہے، علیحدہ ادارہ بنائیے، خاص اس مقصد کے لیے بنائیے، اس کے لیے پھر اس کے حوالے سے لوگوں کو جمع کیجیے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے یہ جو اب ان کی 27 مئی کی کوئی وہ کال بھی دینی ہے اور یہ بھی کرنی ہے، اور میں نے اس وقت کہا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں کہ 27 کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا، ہم نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، یہ 27 مئی اور وہ 27 رمضان مبارک کا ایک دیا گیا تھا چیلنج متحدہ شریعت محاذ کی طرف سے، اگر یہ بل پاس نہ ہوا ہم ساری سیٹیں چھوڑ دیں گے، ہم ان میں نہیں بیٹھیں گے، نہ اسمبلی میں بیٹھیں گے، نہ ہم یہ سینٹ میں بیٹھیں گے، اور وہ رمضان شریف ابھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنا وہ چیلنج واپس لے لیا گیا۔ تو میں نے کہا ہے کہ مجھے بڑا تلخ تجربہ ہے، اللہ کرے کہ یہ لوگ جو ہے کسی کو فیصلہ کرتے ہیں تو اس پر قائم رہے، لیکن میں بہرحال اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ملی یکجہتی کونسل کو اپنے دائرہ کار کو اس طرح سے توسیع نہیں دینی چاہیے، یکسو ہو کر نہ سیاسی بنانا چاہیے نہ اس کے دائرہ کار میں ان چیزوں کو بڑھانا چاہیے، بلکہ انہیں چاہیے کہ اس کو یکسو ہو کر صرف اس فرقے واریت کے انسداد اور اس کے اندر تلخی پیدا ہونے کے جو امکانات ہیں ان کا سد باب کرنے کو اپنا اصل مقصد بنا کر پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود ظاہر بات ہے جہاں پر بھی کوئی صحیح بات ہوگی ہم اس کی تائید کریں گے۔ قانون توہین رسالت قانون ہے، اس ملک میں بنا ہے، اب اگر اس ملک کے اندر کسی قانون میں ترمیم ہوتی ہے وہ یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے، حکومت جو ہے بلڈوز کرے، جس طریقے سے اس پورے مقدمے کو بلڈوز کیا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات بھڑکیں گے۔ ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق کیا جائے، اس میں علماء کو بھی اور مختلف فرقوں کے علماء کو بھی اور مختلف چاہے وہ شخصیتیں ہوں ان کو بھی پوری طریقے سے اس میں لوگوں کی رائے لی جائے، اس لیے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون اگر مبہم ہے تو اس کو مفصل کیا جائے، اگر واضح نہیں ہے تو اس کو بہت واضح کیا جائے۔ نمبر 3 یہ کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگایا جائے تو اس کی سزا قرآن مجید کے اندر بھی اس کی ایک مثال موجود ہے، زنا کی جہاں حد ہے وہیں پر زنا کا جھوٹا الزام لگانے کی بھی حد ہے۔ وہ اگر غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں تو یہ قذف کی سزا جو 80 کوڑے ہیں، کتنا تھوڑا سا فرق رہ گیا۔ شادی شدہ کی سزا جو ہے حد جو ہے جو سنت سے ثابت ہے وہ رجم ہے، شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے یا ہوتی ہے رجم، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی اگر زنا کی مرتکب ہے تو پھر 100 کوڑے، اور اگر کسی نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا تو 80 کوڑے۔ تو اس میں نظیر موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ تمام چیزیں علمی سطح پر ڈسکس کرنے کی ہیں، ان کو علمی سطح پر علماء کرام سے بھی مختلف جو بھی ادارے موجود ہیں، آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے اور جتنے بھی ادارے موجود ہیں ملک کے اندر، ان سے پوری طریقے پر ان سے مشورہ لینے کے بعد وہ بات کی جانی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ معلوم ہوگا کہ یہ پھر کہیں اور سے ڈوریں ہل رہی ہیں اور کسی اور دباؤ کے تحت یہ کام کیے جا رہے ہیں، اور اس شک اور شبے کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے جذبات، جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں جذبات کے اس کو بھڑکا کر ان کے لیے میدان ہموار ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی کیوس، وہی تصادم، جو کہ در حقیقت اس ملک کے لیے انتہائی مضر ہے اور مہلک ہے۔ ان حضرات سے مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ اگر نفاذ اسلام کا آپ کے سامنے مقصد ہے اور پیش نظر ہے، یہ ہدف مبارک ہے، میرے نزدیک تو سارے مسائل کا حل یہ ہے، لیکن اس کے لیے ملی یکجہتی کونسل سب سے پہلے یہ کام کرے اس موضوع پر۔ دیکھیے جیسے آپ کہتے ہیں محاورہ، گھوڑے کو ٹانگے کے آگے باندھیے، ٹانگے کو گھوڑے کے آگے نہ باندھ دیجیے، تو ہر کام کو ایک تدریج کے ساتھ کیجیے۔ ملی یکجہتی کونسل اگر نفاذ اسلام کے ضمن میں بھی کوئی مثبت رول اختیار کرنا چاہے، ادا کرنا چاہے، پہلے تو شیعہ سنی مسئلے کا حل نکالے۔ آیا یہ ملی یکجہتی کونسل اسلام کے نفاذ میں یکجہت ہے؟ اگر اسلام کے نفاذ میں متحد نہیں تو کیا خاص کام کرنے کے لیے قائم ہوئی ہے؟ نفاذ اسلام میں ایک پہلی رکاوٹ شیعہ سنی ہے،
یہ میں تفصیل سے چونکہ بیان کر چکا، اس پر تفصیل کا نہ وقت رہا ہے اور نہ اس کا موقع ہے، نہ ضرورت ہے۔ کتاب ہماری ایک ہے، سنت کے اندر ان کے اور سورسز ہیں، ہمارے اور سورسز ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ طے کریں ہمارے شیعہ بھائی کہ اس مسئلے کا جو حل ایران نے نکالا ہے وہی پاکستان کے اندر بھی قابل قبول ہو، تو ایک قدم آگے نکلے آپ۔ اس کے بعد اس ملی یکجہتی کونسل میں اہل حدیث بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، ذرا وہ طے کرے کہ آیا حنفیت کو قبول کرنے پر اہل حدیث راضی ہے، یا یہ کہ حنفی راضی ہے کہ تمام چاروں فقہوں کو اپنے سامنے رکھے لیکن صرف کتاب و سنت کی بنیاد پر معاملات جو ہے نئی قانون سازی کی جائے، اس کو ریزالو کرے۔ ملی یکجہتی کونسل اگر یہ کام نہیں کر سکتی تو نفاذ اسلام کے کسی اور مسئلے کو نہ چھیڑے، اور قانون کے معاملے کو لے کے آنا ہے تو میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، توہین رسالت کی سزا زیادہ مقدم اور اہم ہے یا قتل مرتد کی سزا زیادہ اہم ہے؟ بتائیں، دیوبندی بتائیں، بریلوی بتائیں، شیعہ بتائیں، سنی بتائیں، سب بتائیں۔ اس قتل مرتد کے بارے میں آج تک بات کیوں نہیں کی؟ ساری خرابی تو یہ ہے، لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہاں پر مسیحیت پھیل رہی ہے۔ احمد دیداد آئے تھے، ہمیں لعنتیں کر کے پھٹکار کر گئے اس ملک سے کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، تم نے اسلام کے نام پر ملک بنایا، اور تمہارا جو بارڈر کا علاقہ ہے، خاص طور پر سیال کوٹ وغیرہ کا علاقہ، میں گیا ہوں اس کے دیہات میں، اور یہاں پورا کا پورا علاقہ جو ہے بیلٹ، اس کے اندر کرسچینٹی چھا چکی۔ ویسے اس موضوع پر مجھے انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو کرنی ہے، پاکستان کے عیسائی بھائیوں کے لیے لمحہ فکریہ، ان کے ساتھ میں کچھ گفتگو مجھے کرنی ہے، لیکن یہ کہ یہ صورتحال یہاں ہے، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے جذباتی، ایک مسئلہ ہے جس کو سمجھانا پڑے گا، جس کے لیے دلائل لانے پڑیں گے، جس کے لیے اس ملک کے انٹیلیجنسیا کو قائم کرنا پڑے گا۔ وہ کام ہے مشکل، وہ کام ہے کٹھن، اس کو ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں، اس کا تذکرہ کرنے کو تیار نہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے، لہذا اس کے حوالے سے جو ہے بات کرنے کو تیار ہے۔ ویسے میں یہاں ضمنی طور پر اعلان کر دوں کہ یہ جو مقدمہ ہوا، میں چونکہ اس وقت ملک سے باہر تھا، اور امریکہ میں تو یہ بس صرف خبر تو ایک آ گئی تھی کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، مخالفانہ پروپیگنڈا تھا۔ یہ بڑا اچھا ہوا ہے ہمارے ملک کے ایک صحافی نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا پیارا نام اس کا تجویز کیا انہوں نے، داغ ندامت۔ چلیے داغ ندامت جو ہے وہ کسی ایک صحافی کے دل پر ہی اگر قائم ہو گیا، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں یہ کیا ہوا ہے، یہ پورا واقعہ کیا ہوا، اس واقعے کی تفصیل کیا ہے، اس مقدمے کی پوری تفصیل کیا ہے، وہ انہوں نے ایک کتاب ہے، کوئی میں سمجھتا ہوں شاید 200 صفحے سے قریب ہے یا اس کے آس پاس ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاملات ہمارے کیا ہیں کہ مرتد کی سزا کے اوپر بات ہم کرنے کو تیار نہیں، اس مسئلے کے اوپر چونکہ جذباتی مسئلہ ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیجیے کہ میں اس کو قانون کو غلط سمجھتا ہوں، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے بڑی ضخیم کتاب آ گئی ہے اسماعیل قریشی صاحب کی، بڑی موٹی کتاب، ضخیم کتاب اور بڑی علمی کتاب ہے۔ اس کو انہوں نے پوری دنیا کی تاریخ کے اندر سے اس کے حوالے، پھر پوری اسلام کی تاریخ کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ یقیناً توہین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا موت ہے، ثابت کیا ہے۔ اس کو ایک اجماعی مسئلے کی حیثیت سے پیش کیا ہے، لیکن وہ ایک علمی کتاب ہے، وہ بڑی وقیع کتاب ہے، بڑی ضخیم بھی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے معاملہ، لیکن مقدمہ کیا تھا یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ملی یکجہتی کونسل، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ زور لگائے اس کام پر کہ جو اصل جس کے لیے قائم ہوئی، سیاسی نہ بنائے اور اپنے دائرہ کار کی توسیع نہ کرے۔ اگر توسیع کرنی ہے اور نفاذ اسلام کی طرف، تو ملی یکجہتی کونسل کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ شیعہ سنی مسئلے کا حل تلاش کریں، جیسا کہ جو ساجد حسین صاحب ہیں نقوی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی اور حل بھی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ جب بھی ہو آپ مجھے بلائیے، طلب فرمائیے، میں حاضر ہوں گا، کوئی اور حل ہے تو بتائیے۔ نفاذ اسلام کی بات جب ہوگی، قانون سازی کی بات جب ہوگی، مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا،
کہ قرآن تو ایک ہے لیکن سنت اہل تشیع کی سورسز اور ہیں جن کو کہ اہل سنت نہیں مانتے، اہل سنت کی جو کتابیں حدیثوں کی ہیں وہ اور ہے، انہیں اہل تشیع نہیں مانتے، تو پھر فیصلہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ اگر تو اس کا کوئی اور متبادل حل ہے تو پیش کیجئے، تو یکجہتی کونسل کا کام ہے کہ وہ اسے تلاش کرے حل کو۔ دوسرا یہ کہ پھر حنفیت اور یہ کہ یا صرف سیدھی بات کتاب و سنت اور اس میں حنفیت اور شافعیت، مالکیت، حنبلیت، سلفیت جو بھی ہیں ان سب کو ہم اپنا ایک ہیریٹیج سمجھے، ہمارا ایک توارث علمی ہے، ہمارے سب بزرگ ہیں، ان کو نظائر کے حوالے سے سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی کی جائے۔ تیسری بات پھر یہ ہے کہ یہ طے کیا جائے آیا یہ الیکشن کے ذریعے سے ممکن ہے یا نہیں، یا یہ کہ کوئی پریشر گروپ ہو، کوئی ریزسٹنس موومنٹ ہو، یہ تیسرے درجے کی بات ہے۔ بہرحال ہماری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ الیکشن کے راستے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں پریشر گروپ، لیکن پریشر گروپ بھی واضح طور پر اسلام کے حق میں، کفر کے خلاف، شریعت کے حق میں، شریعت کی روح سے جو حرام ہے اس کے خلاف جب تک ڈیفائن نہیں کریں گے، محض پریشر گروپ، وہ حمید گل صاحب بھی، وہ بھی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھاری پتھر چون کر اب بیٹھ گئے آرام سے، انہوں نے بھی کوشش کر کے ادھر ادھر دیکھ لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ارشاد بتا دیا کہ میں آپ کے اس پریشر گروپ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کنٹروورشیل شخصیت اس میدان میں آتے ہی تو یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں، یہاں آپ قدم رکھیے تو پھر تو جو کچھ ہوگا، وہ قومی ہیرو، اتنا بڑا قومی ہیرو جو ہے، جو اس کا حشر بنایا گیا ہے، ذرا سے چند بیانات کے اوپر وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اس میدان میں تو وہ آئے کہ جو پہلے جان ہتھیلی پر رکھ لے، جو اس کے لیے تیار ہو۔ میں نے تیار رہا ہوں اور آج بھی ہوں۔ دی موسٹ ہیٹڈ پرسن امنگ دی ایجوکیٹڈ ویمن آف پاکستان، یہ خطاب مجھے ملا ہے اور یوم حشر میں پیش کروں گا، اللہ یہ میرے لیے سب سے بڑی سند ہے۔ میں تیری شریعت کے ساتھ، تیرے نبی کے دین کے ساتھ وابستہ رہا اور میں نے یہ خطاب قبول کیا ہے اور خوشی کے ساتھ قبول کیا ہے، مجھے جو چاہے کہ، لیکن یہ کہ میں کہتا ہوں کہ شریعت کے اندر اختلاط نہیں ہے مرد و زن کا، اسلام مخلوط معاشرے کے خلاف ہے۔ ہاں عورت کام کرے، پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن اختلاط ہے مرد و زن نہیں، اور پردہ ہے، ستر ہے، حجاب ہے، اس کے ساتھ ہو جو بھی کچھ ہو، یہ مین پالیسیز ہے، اس کے ساتھ ہوگا۔ اب مجھے جو چاہے کہے، میرے اوپر جو چاہے فکرے چست کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہاں اس میدان میں آنے کے لیے تو پہلے جو ہے انسان کو سوچ لینا چاہیے، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ بہرحال یہ کہ یہ پریشر گروپ بھی، چاہے وہ حمید گل صاحب کا ہو کسی اور کا، معین ہونا چاہیے اسلام کے حق میں، اور جو بھی اسلام کے خلاف ہے اس کے خلاف، تب بات بنے گی، تب میدان میں آنا ہوگا۔ بیرونی چند باتوں کی طرف صرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ ملکی باتیں تو جو میں کرنا چاہتا تھا کہ ہم تو لگے ہوئے اسی کام میں، وہی تذکیر بالقرآن 30 برس ہو گئے اور 23واں برس جو ہے انجمن خدام القرآن کا بھی ہو گیا، 23واں سالانہ اجلاس ہوا اس موقع پر۔ اب جو بھی ہماری کارروائی ہوئی ہے وہ بھی اب بہت سے حضرات کے علم میں ہے، اور ایک پریشر موومنٹ کے لیے، ریزسٹنس موومنٹ کے لیے تنظیم اسلامی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دونوں کام ہے اور یہی دونوں میرے پیش نظر ہے، اسی میں 30 برس زندگی کے لگا دیے ہیں، اور جتنے سانس ہیں زندگی کے انہی کاموں میں لگا دیے جائیں گے۔ باہر کے معاملات میں 3 چیزوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ پہلی خبر ہے مغرب سے، روزنامہ پاکستان نے یہ شہ سرخی لگائی تھی کل، اور میں حیران ہوں کسی اور نے نہیں لگائی، کہ مسجد اقصی کو منہدم کرنے کی اسرائیلی کوشش کا آغاز ہو چکا ہے۔ شاہ مانیٹرنگ ڈیسک کے حوالے سے کہ کھدائیاں تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہی ہیکل سلیمانی کی بنیادی جو اصل اس کی بنیادیں تھیں ان کی تلاش کے اندر، اور کچھ ایک حصہ جو ہے مسجد کا بالکل معلق ہو چکا ہے، کسی بھی دن گر سکتا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے احتجاج بھی ہوا، تو سعودی عرب کی طرف سے احتجاج کا فائدہ کیا ہے؟ جو آقا اسرائیل کا ہے وہی تمہارا ہے، کس سے احتجاج کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے بہرحال میں تو صرف مشورہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن چیزوں کی میں خبریں دیتا آ رہا ہوں، رفتہ رفتہ دیکھیے کہ وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کوئی دن کی بات ہے۔ دوسری خبر میں نے رات BBC سے سنی، آج کے اخبارات میں مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اب تو یاسر عرفات نے احتجاج کیا ہے کہ یروشلم کا مشرقی علاقہ جو ہے، جو ان کے معاملات طے ہوئے تھے اسرائیل کے ساتھ صلح کی گفتگو کے دوران، کہ یروشلم کے معاملے کو جب تک کہ یہ پوری صلح طے نہیں ہو جاتی، اس کے سٹیٹس کو نہیں بدلا جائے گا،
اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑے وسیع علاقے مشرقی یروشلم کے خالی کرائے جا رہے ہیں اور وہاں عمارتیں منہدم کی جا رہی ہیں، اور یہ ساری بات ہو رہی ہے کہیں پولیس ہیڈ کوارٹر بنانا ہے، کہیں کچھ اور بنانا ہے، اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پورے یروشلم کو پوری طرح 100% یہودی بنانے کا جو ان کا اپنا منصوبہ ہے اس پر وہ بھرپور طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ کرتے رہے یاسر عرفات صاحب جو ہے وہ اب اپنا جو بھی ایک ہے احتجاج وہ انہوں نے صرف یہ کہ ریکارڈ کروا لیا ہے، اور میں نے صرف یہ کہ آپ کو متوجہ کر دیا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے اخبارات کے نزدیک یہ خبر اہم نہیں تھی، بی بی سی میں اس کی ہندو سیوا سروس میں بھی، ہندی سیوا سروس میں بھی میں نے سنا، اور اردو سیوا سروس میں بھی۔ ایک بھارت کی صرف خبر بھی سن لیجئے۔ کسی زمانے میں یاد ہوگا راجیو نے کہا تھا، جس زمانے میں کہ یہ خالصتان کا اور مشرقی پنجاب میں سکھوں کا ایجوکیشن جو عروج پر تھا، اس نے ایک بات کہی تھی، میں نے یہاں توجہ دلائی تھی، اس نے کہا تھا کہ سکھوں کو چاہیے کہ مغرب کی طرف دیکھیں، ان کے سارے مقدس مقامات تو پاکستان میں ہیں۔ یاد آیا کچھ؟ آپ کو معلوم ہے ہندو بہت پہلے سوچتا ہے، آج اس کا ظہور جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں سکھوں نے مظاہرہ کیا ہے غالباً پاکستان ہائی کمیشن کے باہر کہ یہاں ننکانہ صاحب کو ویٹیکان بنایا جائے، یہ ہمارا صدر مقام ہے اور ہمیں سیدھا راستہ دیا جائے، ہم کوئی ویزا وغیرہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان سے، ہمارا مقدس شہر ہے، ہماری سرزمین مقدس ہے، ہمارے لیے کھلا راستہ ہونا چاہیے، کوئی ویزا وغیرہ نہیں۔ ابھی تو یہ ننکانہ صاحب ہے، آگے پنجا صاحب بھی ہے، اس سے آگے مان سنگھ کا سیرا بھی ہے، مان سیرا، اس سے پہلے ہری سنگھ کا بھی ہے، ہری پور۔ اب آپ دیکھیے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، چونکہ وہاں ان کا مسئلہ اب حل ہو گیا، سکھ ایجوکیشن کو انہوں نے جس طرح بھی ہے وہ دبا لیا، وہاں کے مسائل حل ہو گئے۔ اب اگلا ایک طرف ہمیں ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے کراچی، اور دوسری طرف پنجاب پر بھی اب جو ہے ان کی شورش اور ان کا حملہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال ان دونوں چیزوں کا معاملہ میرے نزدیک تو وہی ہے، بھارت اور پاکستان کا یہ جو ایک دوسرے کے خلاف معاملہ ہے اس کو ختم کر کے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں جان بوجھ کر، شملہ معاہدے کے مطابق باہمی مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے حل کیے جائیں۔ شملہ معاہدہ بھٹو نے کیا تھا، بے نظیر کے باپ نے کیا تھا، لہذا اسی کے حوالے سے بیٹھ کر براہ راست گفتگو کر کے اور معاملات کو نارملائز کیجئے، ورنہ وہ آپ کو کھائیں گے۔ آپ کو خیر انہوں نے جو کچھ بھی آپ نے ان کا بگاڑنا تھا، آخر کشمیر میں مرا ہے تو مسلمان مرا ہے، ہندو کتنے مار لیے ہوں گے، کتنے فوجی وہاں ختم ہو گئے ہوں گے، لہذا وہاں بھی خون ہمارا بہ رہا ہے۔ اس حوالے سے بہتر شکل یہی ہے کہ باہمی مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر معاملات طے کیے جائیں۔ آخری بات مرزا اسلم بیگ صاحب نے بات کہی ہے، اور یہ بات اس معاملے میں ہمارے سابق جو کمانڈر ان چیف صاحب ہیں، اس معاملے میں بڑی کنسسٹنسی ہے۔ جب یہ عہدے پر تھے تب بھی انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں، اور ان پر تنقیدیں بھی ہوئی تھیں کہ یونیفارم میں ہونے کے باوجود یہ بین الاقوامی معاملات پر اور ملک کی فارن پالیسی پر کیوں بات کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں میں انہیں یہ کم سے کم داد دیتا ہوں کہ وہ کنسسٹنٹ ہیں، لیکن ان کی بات جس طرح توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ اب امریکہ کا لفظ امریکہ انہوں نے نہیں کہا ہے، اب پہلا ٹارگٹ عراق کے بعد پہلا ٹارگٹ ایران ہے، اور ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ یہ الفاظ نوٹ کرنے کے ہیں، اور اس سے در حقیقت یہاں کے سنیوں کو بھی شیعوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ایک ایک کر کے وہ ماریں گے، اور وہ امریکہ کوئی شے نہیں ہے، وہ یہودی زائنسٹ ہے جو اس پر سوار ہے۔ اسی حوالے سے مجھے عیسائیوں سے بھی بات کرنی ہے اگلے جمعے میں انشاءاللہ، کہ ان کو سمجھنا چاہیے اصل دشمن کون ہے، در حقیقت کس نے آلہ کار بنایا ہے، یہ کون ہے جو تمہیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے، جو پاکستان کے اندر بھی جو ہے یہ فرقے وارانہ فسادات، چاہے وہ شیعہ سنی ہو چاہے وہ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ہو، آگ بھڑکانے کی فکر کر رہا ہے۔ اصل دشمن کو پہچانو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔